السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کہ ازواج میں سے معاشرت کے وقت نکلنے والا لکوڈ حرام نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے آپ کے غسل فرض کیوں ہے؟ میں شاداب الحق سہارنپور یو پی انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ شاداب الحق صاحب، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس ٹاپک پر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ اختصار سے اس ویڈیو میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جسم سے ہر اس چیز کے نکلنے سے جو کہ ناپاک ہوتی ہے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم سے کوئی گندگی اگر نکل جائے تو پھر اس سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آج جناب کا کیا خیال ہے پیشاب پخانے کے بارے میں؟ پیشاب پخانہ تو اجماع منی کے بارے میں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح قول کے مطابق وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم اس کو فار دا سیک آف ڈسکشن، آپ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کو ہم یہ کہہ دیں کہ چلیے یہ ناپاک ہے، تو ناپاک یہ زیادہ ناپاک ہے یا پخانہ زیادہ ناپاک ہے؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے پیشاب اور پخانہ زیادہ ناپاک ہے۔ تو جب پیشاب اور پخانہ زیادہ ناپاک ہے تو کتنی مرتبہ ہے مسلمان پیشاب اور پخانہ نکلنے کے بعد غسل کرتا ہوگا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غسل کرنے کے بارے میں یا وضو کرنے کے بارے میں اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی منمانی ہمیں نہیں کرنی۔ ہمیں جس طریقے سے جن باتوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حیض سے غسل واجب ہوتا ہے، مباشرت کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، نفاس سے جب پاک ہوتی ہے عورت تب غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو ان احادیث سے ہمیں اس بات کا تعین ملتا ہے کہ ہم اور آپ مکلف ہیں اسلامی تعلیمات کے، اپنی منطق کے نہیں، اپنی عقل کے نہیں، کہ جناب اگر ہمارے جسم سے کوئی گندگی نکل رہی ہے تو ہم اسی کی وجہ سے غسل کریں گے۔ گندگی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ پخانہ نکلتا ہے، کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں۔ آپ کے جسم سے روزانہ کتنی مرتبہ ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں، کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں۔ البتہ کیا جسم کی ہوا نکلنے سے، جسم کے اندر سے ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم کے اندر سے ہوا سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جسم کے اندر سے ری خارج ہونے سے، شرمگاہ سے اگر ہوا نکلتی ہے تو غسل تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سانس جب میں لے رہا ہوں، میری ہوا تو نکل رہی ہے نا، یہ سانس جو لے رہا ہوں ہوا اندر باہر ہو رہی ہے، تو اس ہوا کے نکلنے سے بھی نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی غسل کرنا ہوتا ہے مجھے۔ تو یہ جو تعین ہے نا، اسلام نے ہمیں شریعت کو فالو کرنے کا مکلف کیا ہے۔ اور اب یہ ویڈیوز پلیز میری دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون